وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے گئے عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ گئی اپنی عدتوں کو، لیکن طلاق 1 یا 2 تھی، 3 سے کم، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس مت روکو عورتوں کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کرے اپنے خاوندوں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ راضی ہو آپس میں دستور کے مطابق، ذالک یوعظ بہ، اس کی نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم، جو ہو تم میں، یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتا واللہ آخرت کے دن پر، ذالکم ازکی لکم، یہ بہت پاکی ہے تمہارے لیے، واطہر، اور صاف ستھرا ہے، ازکی عقیدتاً، اطہر اعمالا، تزکیہ کا تعلق قلب سے ہے، طہارت کا تعلق قالب سے ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکا یزکی آیا، اور وضو کے لیے طہارت کا لفظ آیا، کیونکہ وہ ظاہری آزاد ہوتا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ نکاح اور طلاق کے بعد ایک اور جھگڑا بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ بچے کو دودھ کتنی مدت تک پلائے، کیسے پلائے، اور ناراضگی کی صورت میں ذمہ داری کس کی۔ والوالدات، اور بچوں کی مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنے بچوں کو، حولین کاملین، 2 سال پورے، 2 سال میں تو 1 دن بھی کم نہیں کرنا ہے، اس کی تو تاکید آ گئی کاملین، تو جب 2 سال تک آپ اس کو دودھ ہی دودھ پلائے، اور 2 سال کے بعد اگلا دن جب شروع ہوگا تو آپ اس کو دودھ نہیں پلائے، وہ تو مر جائے گا، سمجھ گئے بات؟ 2 سے پہلے تو کم نہیں کر سکتے، اور 2 کے بعد جب آپ اس کو آج جدا کریں گے، دودھ چھڑائیں گے، تو اس کو تکلیف پیش آئے گی۔ تو امت کے بڑے امام ابو حنیفہ نے بہت سارے تابعین کے ساتھ مل کر یہ فتویٰ دیا ہے کہ 2.5 سال ہے۔ 2 سال مکمل کیسے ہوں گے جس میں کوئی کمی نہ ہو؟ یہ تب ہوگا جب 6 مہینے مزید تمرین کے لیے ہو، عادت دلانے کے لیے ہو۔ اس لیے ہمارے جلال پوری بھائی نے جو جنگ میں اسلامی صفحے میں 2 سال مدت بتائی، یہ کمزوری ہے فہم کی، کمزوری فہم ہے۔ میں نے فوراً انہوں نے خط لکھا کہ 2.5 سال کا مفتہ بھی ہے، اور یہی متون اور یہی راسخ مذہب ہے۔ اور مائیں دودھ پلائے گی بچوں کو 2 سال پورا، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہے کہ مدت رضاعت پوری کرے۔ یہ اس لیے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے درمیان میں ولوک ہو گیا اور دودھ ختم ہو گیا، ماں بیمار ہو گئی، بچے کو ایسا عارضہ پیش آیا کہ تو اس کی گنجائش قرآن نے رکھی۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور بچے کے باپ پر ہے، مولود لہو اشارہ ہے کہ بچہ باپ کا ہوتا ہے۔ یہاں عورت زوراور ہے تو بچے ماں کے ہیں، باپ غریب نمی سکون میں پکار شو اور پیک تنہا وجود دمارا للغمونا۔ ایک نقطہ تمہیں بتاتا ہوں، یا تو بیوی کو ایسا پالو کہ آپ کی محبوبہ ہو، قدردان ہو، ورنہ وہ بچوں کے ذریعے آپ سے بدلے لے گی، یاد رکھیں۔ ہر رس بلا کیا ہے کہ رسال پلان دیکھا لکم خبر یہ ہو رہی ہے جنہیں کئی میں ہو رہی ہے منگ دا ابو دمرا ظالم ہوئے دا بلاگئی کور کے ناستا دا شیطان سرخا آخر اگئی چی لوئی گی رو 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 لوئی گی دپلار خلاف یو لوئی محاذ جوڑی گی تپاو درے دپلار، اور قابل لائق عورت جب ہو وہ کہے گی یہ باپ تمہارا سب کچھ ہے، اس نے تمہارے لیے پوری زندگی قربان کی، اس جیسے باپ کائنات۔ یہ دیکھیں اگر بیوی تمہاری ہمراہ نہیں ہے اور اس نے آپ سے بدلہ نہیں لیا تو میرا نام یاد رکھے، آپ یاد رکھنا۔ میں نے یہاں
اس مسجد اور مدرسے کے قابل طبقے کو دیکھا، عورتوں نے ان سے وہ بدلے لیے کہ داڑھی اور پگڑیوں سمیت وہ سنبھل نہیں سکتے، ایسے بدلے ان سے لے لیے۔ کہاں تھے اور کہاں پہنچا دیا ان کو۔ دوسرا یہ کہ جس شیخ اور استاد سے تعلق ہو ہمیشہ ایک جیسے رکھو، اگر ذرا سا ڈھیلے ہو گئے عورت کو موقع مل گیا کیل ٹھوک دے گا، وہ تو پہلے کی دکھی ہوئی ہے، فوراً کیل ٹھوکے گی۔ عورتیں جو بدلے لیتی ہے وہ جنرل مشرف بھی نہیں لے سکا، روتا ہوا چلا گیا، یہ جائے گی نہیں رہے گی، لیکن آہستہ آہستہ اپنا کام کرے گی۔ صرف ہنس کر کے باتیں ٹالنا مرد کا کام نہیں ہے، سنجیدگی سے سن لو اور اس کو پلے باندھ دو تو تمہیں آنے والی زندگی میں کام دے گی۔ اور یہ دنیا میں ایک ہی درس ہے جس میں یہ پورا درس ہے، اور انشاءاللہ اس زمین پر دوسرا کوئی درس یہ نہیں ہوگا۔ ساڑھا پلہ بازی، مجھے پتہ ہے میں تمام جہان کا 40 سال سے امام و خطیب ہوں، 40 سال سے، اور ایسا امام و خطیب الحمدللہ کہ بہت دور تک نظر ڈالی۔ اور یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں بیویوں کے خلاف ہوں، بلکہ پہلی درخواست تو یہ کہ خاوندوں کے مطیع و فرمان بردار رہو۔ ابھی حدیث نہیں سنی کہ جو بغیر کسی وجہ کے خاوند سے کو تنگ کرتی ہے اس کو پیغمبر نے منافق کہا، شفاعت سے انکار کیا، جہنم جانے کے لیے تاکید کی۔ اور بخاری طالب علموں نے پڑھی دورے والوں نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، فرأیت اکثر اہلہا النساء، اکثر عورتیں جل رہی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا بما، قال یکفرن العشیر، خاون کی ناشکری کرتی ہے۔ لو احسنت احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت واللہ ما رأیت منک خیرا قط، عمر بھر اس کو خوب چبیڑے کھلاؤ اور اچھا اور عزت و پیار سے رکھو، لیکن جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، ٹیڑھے پیڑے ہو جائیں گے، اور یہاں اس طرح ہم کہتے ہیں ریٹائر ہو جائیں گے، آپ ریٹائر خاوند ان کو نہیں چاہیے، تازہ دم چاہیے۔ وہ غریب جو ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے پانچے بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، سارا جسم ایک پانچے میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو بلغم تھوکتا ہے تو وہ بھی داڑھی پہ آ جاتا ہے۔ ارے آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے ہیں، ارے یہ تھوک بھی تم نے تو ڈالی ہوگی، دیکھیں گھر کا آدمی نہیں ہے، محلے والا گھسا ہے اندر۔ اور جب اسپتال میں مر جاتا ہے تو حکم یہ گھر سے آتا ہے کہ بس وہیں سے تیار کر کے قبرستان لے جاؤ، یہاں کیوں لا رہا ہے؟ جب دین میں نہیں آؤ گے اور دین والوں کے نہیں رہو گے تو اپنے گھر میں بیگانے ہو جاؤ، اپنے گھر میں مسافر جیسے کئی رات گزارنے آیا تھا۔ خپا غور خبریں ہو رہی چې سړی دې نه جوړ شي، کنې دا ښځې به در باندې سوري بالکل، او چې زما تعلیم واوري بیا یې ګوره دا سم د اور بچی